الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا نبوة بعد نبوتي ولا رسالة بعد رسالتي. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابه وأهل بيته أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. نہیں ہے محمد پاک تم مردوں میں سے کسی کے باپ، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور سب نبیوں کے بعد آنے والے ہیں، سارے نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور ہے اللہ ہر چیز کا علم رکھتا. درود شریف. آج ختم نبوت کے عنوان پر معروضہ پیش کروں گا. آپ کے ذہن میں قرآن و حدیث کی بارش برسا دوں گا اور ان دلائل سے واضح کروں گا کہ خدا کے بغیر کوئی حاجت روا مشکل کشا اور داتا نہیں ہے، اور محمد عربی کے بغیر کوئی نبی نہیں ہے. آپ آخری نبی ہیں. آپ کے بعد جو آئے گا وہ دجال اور کذاب ہو سکتا ہے، لیکن نبی نہیں ہو سکتا. آج کی میری تقریر کا عنوان آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
قرآن کی آیات مقدسہ کی میں نے تلاوت کی ہے، تقریباً 4-5 عدد آیات اور پیغمبر کی حدیث کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کروں گا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ما کان علی النبی من حرج، اور آگے قرآن کہہ رہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ اس قرآن کی آیت کا شان نزول یہ ہے کہ زید بن حارثہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنا لیا۔ زمانہ جاہلیت میں جس کو بیٹا بنا لیا جاتا، اس کی جو بیوی ہے یعنی جو بہو بنتی ہے، اس سے نکاح حرام تھا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دی، حالات سازگار نہ ہو سکے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اس سے محمد آپ شادی کریں۔ بہو سے جب شادی کی، کفار مکہ نے طوفان سر پہ اٹھا لیا اور منافقین نے شور مچا دیا کہ یہ نبی کیسا ہے، اپنی بہو سے شادی کرتا ہے۔ ساری دنیا زید بن محمد کہہ رہی ہے، تو زید تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے، اور بیٹے کی بیوی سے نکاح جائز نہیں ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ قرآن نے دوسرے مقام پہ اطلاع دی ہے کہ ان کو ان کے باپوں کے نام سے یاد کرو۔ زید کو پھر بعد میں زید بن حارثہ کہنے لگے، زید بن محمد نہیں کہا۔ پھر قرآن نے یہ اطلاع دی ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ جسمانی باپ نہیں، روحانی باپ ہے۔ اور جسمانی باپ طیب، طاہر، قاسم علیہ السلام تینوں پیغمبر کے بیٹے تھے، اور بچپن میں وفات پا گئے، اور بیٹیاں بھی بچپن میں وفات پا گئی۔ کوئی بیٹا ایسا نہیں جو جوان ہوا ہو اور پیغمبر کا بیٹا ہوا ہو، ایسا بیٹا کوئی نہیں، سب بچپن ہی میں دنیا سے تشریف لے گئے۔ قرآن نے کہا کہ نہ ان کا کوئی جسمانی بیٹا ہے، نہ کسی جسمانی بیٹے کی جوان اولاد کے وہ باپ ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محمد پاک تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کفار مکہ نے کہا بیٹا جو ہوتا ہے وہ باپ کا نام روشن کرتا ہے، اور باپ کے مرنے کے بعد بیٹا اس کی اولاد ہوتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے، اس کے نام کو بلند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے دنیا سے چلے گئے، اب پیغمبر کا نام خود ختم ہو جائے گا، کوئی نام لیوا نہیں رہے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ کفار نے یہاں کیا کہا، اب تر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ حضور تو ابتر ہو جائیں گے، آپ کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، آپ کا نام روشن نہیں ہوگا۔ اور اس سے آواز آئی تو اس نے کس نے کہا ہے؟ جسمانی اولاد نہیں ہوگی، اور روحانی اولاد اتنی ہوگی کہ اس کی تعداد اللہ کے سوا کوئی جانے گا بھی نہیں، اور اتنا نام روشن ہوگا میرے پیغمبر کا، اور جو میرا پیغمبر دین لایا ہے،
میرے دین کو پیغمبر کی روحانی اولاد اس دین کو آگے پہنچائے گی۔ آپ یہ کہتی ہو کہ پیغمبر ابتر ہے، قیامت کے دن سارے نبیوں کی امتیں مل جائیں، رسول اللہ کی امت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اور سب سے پہلے جنت میں محمد رسول اللہ داخل ہوں گے، پھر نبی داخل ہوں گے، اور جنت میں سب سے پہلے رسول اللہ کی امت داخل ہوگی، پھر دوسری امتیں داخل ہوں گی۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے محمد کا نام الیاذ باللہ ختم ہو جائے گا؟ ایسی ہرگز بات نہیں۔ اذانوں میں ان کا نام ہوگا، اور پھر دیکھو درود میں میرے محمد کا نام ہوگا، پھر جو اذان بلندیوں پہ ہوتی ہے اس پہ بھی میرے محمد کا نام ہوگا۔ میرے پیغمبر کا نام ختم نہیں ہوگا، یہ جو پڑھے گا بڑھتا جائے گا، اٹھے گا اٹھتا جائے گا، حتیٰ کہ بیت المقدس میں جو اذان ہوگی اس میں بھی محمد کا نام ہوگا، جس کے پیچھے 1,00,000 کتنے انبیاء علیہ السلام کھڑے ہوں گے۔ تو قرآن نے پہلے سوال کا جواب دیا، ما کان محمد نبا احد من رجالکم، سن لو تمہارے مردوں میں سے میرا پیغمبر کسی کا باپ نہیں ہے۔ امت کے ساتھ جو نبی کا رشتہ ہے یہ روحانی ہے، یہ ابوت روحانی ہے، جسمانی نہیں۔ اور یہ روحانی اتنا مضبوط رشتہ ہے کہ ساری دنیا کٹ جائے گی، روحانی رشتہ ختم نہیں ہوگا۔ میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے پیغمبر کے روحانی اولاد ہیں۔ اور یہ روحانی اولاد دنیا میں پیغمبر کا نام بھی روشن کرے گی اور پیغمبر کا پروگرام بھی آگے پیش کرے گی۔ یہ امت کے ذمے ہے، اس لیے کہ میرا نبی آخری نبی ہے، میرے نبی کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے۔ یہاں قرآن کے لفظ ہے وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ، لیکن اللہ کا رسول ہے، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور سارے نبیوں کے بعد آخری نبی ہے، ختم کرنے والا ہے سب۔ جب یہ قرآن کی آیت پیش کی گئی تو مرزائیت کی طرف سے جواب آیا کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے مور لانا، نبی مور لگائے گا تو نبی بن جائے گا۔ حضور کی مور سے یہ غلام احمد قادیانی نبی بنا ہے۔ کہا بھئی بات سن میری، کیسے پتہ لگا کہ نبی نے مور لگائی ہے؟ کس نے کہا تجھے کہ نبی نے مور لگائی ہے؟ اور اس پر تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ جب دلیل بھی نہیں اور مور بھی اللہ لگانے والا ہے، کہتے ہیں دلیل سنو ان کی۔ پھر صحیح کہتا ہے کہ دراصل جیسے کہتے ہیں نا یہ خاتم المقررین، خاتم المفسرین، خاتم المحدثین، اسی طرح کہہ دیا خاتم النبیین، اصل میں تو یہ بات نہیں ہے۔ اور بھائی خاتم المبشرین جو کہتے ہو، یا مقررین یا واعظین یا محدثین، تو یہ بندے کہہ رہے ہیں نا، اور بندوں کے علم میں نہیں، شاید اس سے بھی بڑا آ جائے۔ یہ تو عام سی بات ہے نا، ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ وہ خطیب ہے، اس کے بعد کوئی خطیب نہیں پیدا ہوگا، تو یہ بندوں نے کہا نا۔ عرش والا جب کہے وہ پکی مہر ہوتی ہے، عرش والا کہہ رہا ہے وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، میرا پیغمبر رسول ہے۔ اور فرمایا یہ سارے نبی جتنے آئے ہیں، ان نبیوں کے بعد آنے والا ہے
اب کوئی اور قیامت کے دن نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کا یہ قول ہے کہ تمہاری باتیں کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ خاتم النبیین کا لفظ اس ذات نے استعمال کیا ہے جو ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے، معمولی معمولی باتوں کو جانتا ہے، جس کے آگے کسی کی دال نہیں گلتی، اور وہ کون ہے؟ رب ذوالجلال۔ پاؤں پیچھے کر کے بیٹھو بیٹا، مسجد کے اپنے آداب ہیں، پاؤں نہ آگے کرو اور تکیہ بھی لگا کر نہ بیٹھو، ایسے بیٹھو جیسے۔ دوسری بات، اس پر میں دلائل دوں گا، اور اتنے دلائل دوں گا کہ آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ قرآن یہ لفظ کہہ رہا ہے کہ میرا نبی آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے۔ کیا ہے؟ اونچی آواز سے۔ اب قرآن اس پر دلائل دے رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتیں ساری پوری کر دی۔ پھر قرآن کہہ رہا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں راضی ہو گیا تمہارے لیے اسلام پر جو تمہارا دین ہے۔ اور فرمایا اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ، جاگ کے سنو گے تو حیران رہ جاؤ گے۔ سونے کے بعد آپ کو میری بات سمجھ میں، جب آنکھ بند ہوتی ہے تو کان بھی میکسیمم بند ہو جاتی ہے۔ آنکھوں کا کھولنا، کان کا کھولنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، دلائل کے انبار لگانے میری ذمہ داری ہے۔ اب قرآن نے یہ لفظ کہا ہے، اب یہاں چند باتیں یاد رکھیے۔ پہلی بات تو یہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم۔ جب یہ آیت اتری تو صحابہ رونے لگ گئے کہ دین تو مکمل ہو گیا، اور پیغمبر نے جو میسج لے کر آئے تھے وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا، اب نئے دین کی ضرورت، جیسے نئے دین کی ضرورت نہیں، ایسے نئے نبی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب دین اسلام ہے۔ آدم علیہ السلام آئے، ایک پروگرام لے کر آئے، ان کے جانے کے بعد ان کا پروگرام ختم، اب نیا نبی نوح علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، اسماعیل علیہ السلام آئے، اسحاق علیہ السلام آئے، کلیم اللہ آئے، عیسیٰ روح اللہ آئے۔ جیسے جیسے جاتے گئے ان کا پروگرام ان کے ساتھ ختم ہو گیا، اور نئے آنے والے نبی نے وہ پروگرام جو اللہ نے اس پر نازل کیا وہ پیش کیا۔ اسی طرح سارے نبی تھے اور نبی برحق تھے، نبی برحق تھے۔ ان کے جانے کے بعد اب ایک سوال آ گیا، کیا پہلے نبیوں کا دین نامکمل تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تھا، ان کا بھی مکمل۔ وہ بستی کے نبی تھے، کوئی شہر کا نبی تھا، کوئی ملک کا نبی تھا، ان کے لیے اتنا ہی دین چاہیے تھا جتنا میں نے ان کو دیا۔ یہ میرا محمد مشرق کا بھی نبی، مغرب کا بھی نبی، شمال کا بھی نبی، جنوب کا بھی نبی، زمینوں کا بھی نبی، آسمانوں کا بھی نبی، جنوں کا بھی نبی، جانوروں کا بھی نبی، فرشتوں کا بھی نبی۔ اب جب جہاں تک خدا کی خدائی جائے گی، میرے محمد کی مصطفیٰ جائے گی۔ اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے، دین مکمل ہو گیا، اسلام مکمل ہو گیا، نظام مکمل ہو گیا۔ تین نعمتیں اللہ نے دی تھی۔ پہلا کیا نعمت ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، نمبر ایک۔ نمبر دو فرمایا واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنے انعام سارے کے سارے مکمل کر دیے۔ دو باتیں۔ اور تیسری بات وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا،
میں راضی ہو گیا تم پر ایسے اسلام پر جس کا نام دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. کہ دین کیا ہے؟ اسلام ہے. اس پر میں راضی ہو گیا. کتنے انعام رب نے دیے. ایک دین مکمل ہو گیا, ایک نعمت مکمل ہو گئی, اور ایک دین مکمل ہو گیا. مجھے کہنے دو, میرا دین بھی مکمل, میرا نبی بھی مکمل, میرا اسلام بھی مکمل. اب کس چیز کی ضرورت ہے؟ مرزا صاحب آپ کس مشن پر تشریف لائے ہیں؟ آپ کا کیا پروگرام ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اب نئے دین کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, نئی نعمتوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, نئے مشن کی ہمیں ضرورت ہے. لگتا ہے یہ کوئی اور مشن لے کر آیا ہے, اور وہ یہ جو تمہارے سامنے ہے. علامہ اقبال نے کہا کہ نئی نبوت کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا ہو. نئی نبوت کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. اقبال کہتا ہے نئی نبوت کو تسلیم نہیں کیا جاتا ورنہ نظام بگڑ جائے گا. یہی نبوت ہمارے لیے کافی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام لائے. دین بھی مکمل, نبی بھی مکمل, نعمتیں بھی. الیوم اکملت لکم دینکم. آج کے بعد آپ کو یاد ہوگا اللہ آپ کو خانہ کعبہ لے جائے اور عرفات میں لے جائے. عرفات میں شام کے وقت عرفہ کے دن یہ ہے اترے. اس کے بعد آپ کچھ دن زندہ رہے. صحابہ رو رہے تھے. دل میں آ رہا تھا جب نظام مکمل ہو گیا, دین مکمل ہو گیا, اب پیغمبر نے اپنا فریضہ ادا کر دیا. اب اور جب ادا ہو جائے فریضہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اب جانے کی تیاری کر رہے ہیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. دین جب مکمل ہو جائے, دین کیسے مکمل ہوا؟ نماز مکمل, روزہ مکمل, زکوٰۃ مکمل, معاشی انتظام مکمل, معاشرتی پروگرام مکمل, شادی وادی کا پروگرام مکمل, تجارت کے مسائل مکمل. اب جو مکمل دین میں کوئی نئی چیز ایڈ کرنے کی کوشش کرے گا وہ تسلیم نہیں کی جائے گی, وہ دین میں بدعتی کہلائے گا. اور بدعت کا جواز دین میں, کیونکہ الیوم اکملت لکم دینکم, کہ میں نے تمہارے لیے تمہارا دین. اذان وہی ہے جو مکہ مکرمہ میں ہوتی ہے, اس کے آگے پیچھے کوئی دم لگائے گا وہ دین میں شامل نہیں ہوگی. اذان وہی ہے جو خانہ کعبہ ہوتی ہے, اس میں ان علی ولی اللہ کے جو لفظ بڑھائے گا وہ اذان نہیں ہوگی کہ اذان پر مہر لگ گئی. اور یہی اذان معراج والی رات ہوئی, اور یہی اذان خانہ کعبہ میں ہو رہی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. آدمی مرتے تھے حضور کے زمانے میں کہ نہیں؟ ان کے یہ چلیے ہوئی اسی طرح ہوتے تھے. ایک حدیث میں ثبوت نہیں. پیغمبر نے وفات کے بعد جو طریقے کار ہیں ان کو وضاحت کر دی. پیغمبر نے نکاح کے طریقے سارے, اپنی 4 بیٹیاں ان کی شادیاں ہوئی الحمدللہ. سب سے آخر سیدہ طاہرہ زکیہ محدثہ مقررہ مفسرہ حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج اگر کوئی دین میں گڑبڑ کرتا ہے, کوئی چیز ملانے کی کوشش کرتا ہے,
کوئی نکالنے کی کوشش کرتا ہے، وہ عملی طور پہ بتلا رہا ہے کہ دین مکمل نہیں ہوا، اور پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ دین مکمل ہو گیا، قرآن کہہ رہا ہے دین مکمل ہو گیا، اب نئے دین کی ضرورت جب نئے دین کی ضرورت نہیں تو نئے نبی کی بھی ضرورت، پھر نیا نبی کیا لینے آیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ آج میں چند کھل کر باتیں کر رہا ہوں، اس لیے مجھے خوشی ہوئی ہے۔ قومی اسمبلی نے بھی بل پاس کر لیا ختم نبوت کا، اور قومی اسمبلی نے بھی سینٹ میں بھی بل پاس ہوا گیا، اور کہا کہ نبی کے ساتھ خاتم النبی لکھنا ضروری ہے۔ اور یہ بھی بات کرتا جاؤں، جو جنازے کے ساتھ توہین کر رہے ہو، اور جو اسلام کو مذاق کا تم نے بنا رکھا حصہ، انشاءاللہ قیامت کے دن وہ لوگ جو جان بوجھ کر جنازوں کی تذلیل کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو ذلیل کر رہے ہیں، خدا ان کو لاکھ بار دنیا میں بھی ذلیل کرے گا، آخرت میں بھی ذلیل کرے گا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ ذلیل ہوں گے۔ اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ منظر بناؤ کچھ نہ کہیں ہم، اور کیا جی زکوٰۃ کے پیسے، اب بکرے کی قربانی کے پیسے جمع کراؤ، ہم خود لگائیں گے جیسے ہم خود لگا رہے ہیں۔ آج تک کوئی پوچھنے والا نہیں اور کوئی بتلانے والا بھی، کبھی بھی قوم کو اعتماد میں ہم نے نہیں لیا۔ شاید ہمارا وتیرہ بن گیا ہے لوٹنا، قوم غربت پر جا رہی ہے، اندر کوئی مار رہا ہے اس کو روٹی دینے کو تیار نہیں، کرونا آ گیا ہے ساروں کو پکڑ کر لے جاؤ، کرونا وہ لے آئے، آفت ہے، مزہ تب ہے کہ بیماری ہو اور بیمار خوشی سے جائے۔ بیمار لندن میں جس کو ہوتا ہے خوشی سے جاتا ہے، اپنا ٹیسٹ کراتا ہے، گاڑی اسے ویلکم کرتے ہیں، اس کو خرچہ دیتے ہیں۔ اب لندن میں چند دن ہوئے، وہاں جو مریض اندر تھے ان کے گھر روٹی پہنچتی تھی، ان کے پیسے پہنچتے تھے، تم کیا دے رہے ہو؟ لے عوام سے سن لو آ کر کہ موت ہم دے رہے ہیں، یہ موت عوام کی آواز ہے، میں نہیں کچھ کہہ رہا۔ دین مکمل ہے، اور دین کے مکمل ہونے میں شک۔ پہلا جملہ الیوم اکملت لکم دینکم، اونچی آواز سے سبحان اللہ، واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ میاں فرما رہے سورۃ مائدہ میں اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمتیں مکمل کر دی۔ اور کرنا فساد اندر نہ دیکھیے گا، روزے والی نعمت دے دی میرے بندے جنت میں چلے جائیں، رمضان والی نعمت دے دی تھوڑی سی نیکی کر کے جنت چلے جائیں، شب میں نے لیلۃ القدر کی نعمت دے دی، تہجد کی نعمت دے دی، نماز کی نعمت دے دی، والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھیے گا یہ بھی نعمت دے دی، ماں کی تھوڑی سی خدمت کیجیے گا یہ بھی نعمت دے دی۔ اتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمتیں مکمل کر دی، میرے بندے در بدر نہ پھرے، میرے در پہ آ جائیں، سیدھا کر لے۔ فجر کی نعمت دے دی کہ فجر کی نماز شامل ہو کر پڑھ لیجئے گا، میں نے ظہر کی نعمت دے دی، ہو سکتا ہے میں بھی آپ نے کوئی غلط بیانی کر لو، ظہر کے وقت آ جاؤ، میرا دروازہ کوئی ایسیچوں کا دروازہ نہیں، یہ کسی لینڈ لارڈ کا دروازہ نہیں، یہ کسی بڑے آدمی کا دروازہ نہیں، میرا دروازہ تو 24 گھنٹے کھلا ہی۔
وأنعمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. میں نے راضی ہو گیا، میں اب ہندوازم نہیں چلے گا، اب عیسائیت نہیں چلے گی، اب کفر نہیں چلے گا، اب چلے گا تو جھنڈا مصطفیٰ کا، دین خدا کا، کسی اور دین کی ضرورت بھی نہیں ہے. اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اگر کوئی مشرق میں رہتا ہے مسلمان، اس کا نبی بھی محمد، مغرب میں رہتا ہے اس کا نبی بھی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کوئی شمال میں رہتا ہے اس کا نبی بھی محمد، اگر کوئی جیل میں ہے اس کا نبی بھی محمد. جہاں کہیں امتی ہوگا 56 ملک کیوں نہ ہو، جہاں کہیں امتی ہوگا اس کا نبی محمد رسول اللہ ہوں گے. اور جہاں کہیں یہ بندہ ہوگا اس کا خدا وحدہ لا شریک. جنہوں نے غیروں کو خدا بنا لیا، غیروں کے کہنے پر اسلام کے اوپر چھری پھیرنی شروع کر دی، غیروں کے کہنے پر اسلام کو اپنے مطابق ڈالنے کی کوشش کی. اللہ فرماتے ہیں اسلام نہیں ڈلے گا، یہ میرا دین ہے، تم ڈھل جاؤ. اگر تم نہیں ڈھلتے، اللہ فرماتے ہیں مجھے ڈالنا آتا ہے، مجھے ڈالنا، میں ڈالوں گا تم کو. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے یہاں بھی ارشاد فرمایا. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ مسلمانوں خبردار خبردار، فلا تخشوہم واخشونی، کسی بڑے سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. کسی بڑے کی پیروی نہ کرو، میرے پیغمبر کی پیروی کرو. اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. میرے پیغمبر کی پیروی کرو، تم پر رحم کیا جائے گا، تم پر نظر کرم کی جائے گی. یہ 2 آیتیں ہیں. میں نے ذرا اب آئیے میری طرف میں اور بھی باہر دکھا دوں. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی. میرے پیغمبر کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی. ایک بد اخلاق اور بد کردار آدمی کو کیسے نبی مان لیا جائے جس میں انسانیت بھی نہیں ہے؟ کہتا ہے جو مجھے نہ مانے وہ کنجریوں کی اولاد ہے. اندازہ لگائیے یار، میرے پیغمبر کی 23 سالہ زندگی ریکارڈ زندگی ہے، مکی بھی ہے مدنی بھی. میرے پیغمبر نے کہا جو میری پیروی نہیں کرتا وہ یہ ہے. کوئی لفظ دکھا دو ہے تمہاری ڈکشنری میں، تمہارے حافظے میں ہے؟ خدا کی قسم میرے پیغمبر نے وہی کچھ کہا جو اوپر سے آیا، اور اس نے وہی کچھ کہا جو ادھر سے آیا. ان کی ادھر والی باتیں، ان کی خدا والی بات. قرآن نے ایک واقعہ بیان کیا، 2 میں نے پیش کر دی، اب تیسری دلیل پیش کر رہا ہوں. وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين.
اللہ فرماتے ہیں عالم روا نے میں نے انبیاء کو بلا لیا، سارے انبیاء موجود ہو گئے۔ ان انبیاء میں آدم علیہ السلام بھی تھے کہ نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام بھی تھے، شعیب علیہ السلام بھی تھے، جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، اسماعیل علیہ السلام بھی تھے، جناب حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے، جناب حضرت یعقوب علیہ السلام بھی تھے۔ اللہ فرماتے ہیں سب نبیوں کو میں نے بلا لیا، میں نے کانفرنس منعقد کی اور اس میں نے میسج دینا چاہا تاکہ ساری دنیا کو میرا میسج پہنچ جائے، اور میں نے ان کے ذمہ ڈیوٹی کیا لگائی، ذرا قرآن سننا۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، فرمایا میثاق النبیین، نبیوں سے میں نے وعدہ لیا، کن سے؟ کن سے؟ نبیوں سے میں نے وعدہ لیا، جب تک نبی جو آ چکے تھے ان کو میں نے بلا لیا۔ عالم روا میں لما